اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمارے لیے منتخب فرمایا، اسلام، یہ ہماری زندگی کے ہر شعبے کو محیط ہے۔ جیسے اسلام ہمیں عبادات سکھاتا ہے، ایسے ہی معاملات بھی اسلام ہمیں سکھاتا ہے۔ اور معاملات کے اندر اسلام کا ایک اہم اصول یہ ہے کہ لا ضرر ولا ضرار، نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، نہ خود نقصان اٹھانا ہے اور اس بات کی کوشش کرنی ہے کہ ہمارے ذریعے سے دوسرے کو نقصان بھی نہ پہنچے۔ اب اس اصل کے ذریعے، اس قاعدے کے ذریعے بہت سارے مسائل متفرع ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کسی زمین کی ڈیل ہو رہی، زمین خریدی بیچی جا رہی ہے، یا اسی طریقے سے ہر وہ چیز جس کا ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا مشکل ہے، زمین ہے، مکان ہے، پلاٹ ہے، کھیتی ہے، باغ ہے، اگر ان چیزوں کی بے ہو رہی، ان چیزوں کی خرید و فروخت ہو رہی، شریعت ان چیزوں کے اندر سب سے پہلے خریدنے کا حق اس شخص کو دیتی ہے جو اس چیز میں پارٹنر ہو۔ مثال کے طور پر ایک پلاٹ دو لوگوں کا ہے، دو لوگوں نے مل کر خریدا، اب دو میں سے ایک اپنا حصہ بیچنا چاہتا ہے تو خریدنے کا حق سب سے پہلے اس کے پارٹنر کو ملے گا، جس نے اس کے ساتھ مل کر زمین کا وہ حصہ خریدا تھا یا مکان خریدا تھا۔ سب سے پہلا حقدار خریدنے کا وہ پارٹنر ہے۔ اگر اس کی جگہ کسی اور کو بیچا جائے گا تو اس کو نقصان ہوگا۔ شریعت کا اصول ہے کہ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ، اس لیے شریعت سب سے پہلے خریدنے کا حق اس شخص کو دیتی ہے جو پارٹنر ہو اس چیز کے اندر، زمین کے اندر یا مکان کے اندر یا دکان کے اندر، ہر وہ چیز جو نان موویبل ہو اس کے اندر خریدنے کا حق پارٹنر کو ملتا ہے سب سے پہلے۔ اگر پارٹنر نہ ہو یا پارٹنر ہو لیکن خریدنے سے انکار کر دے تو پھر دوسرے نمبر پر اس شخص کو خریدنے کا حق ملتا ہے، اس پڑوسی کو خریدنے کا حق ملتا ہے جس کا راستہ اور یہ مکان کا راستہ ایک ہے، یا جس کا راستہ یہ زمین کا راستہ ایک ہے، یا جس کے پانی آنے کی جگہ اور اس کے پانی آنے کی جگہ ایک ہے، یا پانی نکلنے کی جگہ ایک ہے دونوں کی، تو اس شخص کو، اس پڑوسی کو خریدنے کا حق ملتا ہے، کیونکہ راستے میں اس کا بھی حق ہے۔ جو راستہ اس جگہ تک پہنچ رہا ہے وہ اس کے مکان سے ہو کر گزرتا ہے۔ اب اگر کوئی اجنبی شخص اس جگہ آ جائے ایسا جو بعد میں تکلیف کا ذریعہ بنے، کیونکہ پڑوسی کی تکلیف ایسی ہوتی ہے کہ جس سے چھٹکارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اگر پڑوسی اچھا نہ ہو تو زندگی عذاب بن جاتی ہے، پوری زندگی تکلیف کے اندر گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے، برے پڑوسی سے پناہ مانگی ہے۔ تو برے پڑوس کے ضرر سے بچنے کے لیے، برے پڑوس کے نقصان سے بچنے کے لیے شریعت زمین خریدنے کا حق پڑوسی کو دیتی ہے، یعنی جس کی جگہ ہماری جگہ سے ملی ہوئی ہے، جس کا گھر ہمارے گھر سے ملا ہوا ہے، جس کی زمین ہماری زمین سے ملی ہوئی ہے، اس کی زمین کا راستہ ہمارا راستہ ایک ہے۔ اب اگر کوئی شریر شخص وہاں آ جائے گا وہ راستے کے سلسلے میں پریشان کرے گا، اگر پانی کا پائپ ایک ہے آنے کا اس کے سلسلے میں پریشان کرے گا، اگر پانی کی نکاسی اور نالی ایک ہے دونوں کی اس سلسلے میں پریشان کرے گا، تو اس پریشانی سے بچنے کے لیے شریعت جو ہے خریدنے کا حق سب سے پہلے پڑوسی کو دیتی ہے۔ اب اگر ایسا بھی کوئی پڑوسی نہیں ہے تو پھر دوسرے پڑوسیوں کو حق ملتا ہے۔ تو سب سے پہلے زمین خریدنے کا، مکان خریدنے کا حق پارٹنر کو ملتا ہے، پارٹنر نہ ہو تو اس پڑوسی کو ملتا ہے جس کا راستہ اور اس زمین کا راستہ، یا جس کے پانی آنے کی جگہ اور اس کے پانی آنے کی جگہ، یا جس کے پانی نکلنے کی جگہ اور اس زمین کے پانی نکلنے کی جگہ ایک ہو، یعنی کسی نہ کسی طریقے سے وہ زمین سے کنیکٹڈ ہو، اس پڑوسی کو جو ہے خریدنے کا حق ملتا ہے۔ اگر وہ بھی نہ ہو تو پھر عام پڑوسیوں کو خریدنے کا حق ملتا ہے۔ اگر یہ پارٹنر بھی خریدنے سے انکار کر دے، پڑوسی بھی خریدنے سے انکار کر دے، تو پھر بیچنے والا، زمین والا آزاد ہوتا ہے، جس کو چاہے بیچیں۔ اس سے پہلے اس کی اخلاقی اور شرعی ذمہ داری ہے کہ پہلے ان لوگوں سے وہ پوچھے کہ میں زمین بیچ رہا ہوں، آپ کو خریدنا ہے تو آپ لے لو۔ ہاں، قیمت کے معاملے میں اس کی بات کا اعتبار ہوگا، قیمت وہ نہیں جو پڑوسی بولے، قیمت تو وہ
جو بیچنے والا، جو مکان والا، جو زمین والا ہے، اس کی بات کا اعتبار ہوگا۔ جتنے میں یہ اجنبی کو بیچنا چاہ رہا ہے اتنے ہی میں وہ پڑوسی لے گا، اتنے ہی میں وہ پارٹنر لے گا۔ ایسا نہیں کہ وہ میں پارٹنر ہوں تو میں قیمت کم کر دوں زبردستی، ہاں آپس کی رضامندی سے قیمت کم ہو جائے۔ جیسے ہم دکان پر جاتے ہیں، فروٹ کی دکان پر جاتے ہیں، وہ ایک ریٹ بتاتا ہے، ہم دوسرا ریٹ بتاتے ہیں، اور آپس کی رضامندی سے کوئی ایک ریٹ طے ہو جاتا ہے، اس طریقے سے تو قیمت کم کرنے کی گنجائش ہے۔ لیکن زبردستی کر کے کہ نہیں میں پڑوسی ہوں مجھے اتنے میں ہی چاہیے، یا میں پارٹنر ہوں مجھے اتنے کم میں ہی چاہیے، اس کا حق اسے نہیں ہوگا۔ بلکہ دکان والا یا مکان والا یا پلاٹ والا یا زمین والا جتنے پیسے میں دوسرے کو بیچنا چاہ رہا ہے اتنے ہی پیسوں میں اس پڑوسی کو یا اس پارٹنر کو خریدنا ہوگا۔ اور یہ ایسا حق ہے کہ ذرا سی بے توجہی سے، مثال کے طور پر پارٹنر کو معلوم پڑا یا پڑوسی کو معلوم پڑا کہ میرے پڑوس کی زمین بک رہی ہے، اس نے خریدنے کی رغبت ظاہر نہیں کی، خریدنے کی رغبت ظاہر نہیں کی بلکہ ایک طرح سے اعراض کیا، اس بات کو اگنور کر دیا، تو یہ حق ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو جیسے ہی پتہ چلا اس کو اپنی دلچسپی ظاہر کرنی ہوگی کہ مجھے لینا ہے، جو لوگ وہاں موجود ہیں ان کو گواہ بنانا ہوگا کہ مجھے لینا ہے۔ اب اگر اسلامی کسی علاقے کے اندر اسلامی عدالت چلتی ہو اور اگر کوئی انسان زمین والا اپنی زمین پڑوسی کو نہ دیتے ہوئے کسی اور کو بیچ دے تو اسلامی عدالت اس زمین والے کو مجبور کرتی ہے کہ سودا واپس لے، اور پڑوسی جس کا حق ہے پہلے خریدنے کا اس کو واپس کرے، اس کو زمین بیچے۔ یعنی اتنا زیادہ شریعت نے جو ہے اس بات کا اہتمام کیا ہے کہ پڑوس کی وجہ سے ضرر نہ پہنچے، پڑوسی کی وجہ سے نقصان نہ پہنچے، اس لیے سب سے پہلے زمین خریدنے کا حق شریعت جو ہے پڑوسی کو دیتی ہے۔ پارٹنر ہو تو پہلے اس کو ملتا ہے، پارٹنر نہ ہو تو پھر پڑوسی کو حق ملتا ہے۔ یہ شریعت کا ایک بہترین اصول ہے کہ تم نہ ضرر اٹھاؤ نہ نقصان اٹھاؤ نہ نقصان پہنچاؤ۔ شریعت کی تعلیمات ایسی پاکیزہ ہیں کہ اگر ان تعلیمات کو اگر ہم اپنی زندگیوں کے اندر داخل کر دیں تو ہماری زندگیاں ہیں نا جو بہترین بن جائیں گی، ہماری زندگیاں چین و سکون اطمینان والی بن جائیں گی۔ آج جو پریشانی ہے اس کی بڑی وجہ شریعت کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔